بٹ صاحب میں تھوڑا سا پاک سعودی تعلقات جو رہے ہیں، سعودی عرب بھٹی صاحب پہلا ملک تھا پاکستان کو تسلیم کیا. جب 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا تو سعودی عرب پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. اور سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات ہر اعتبار سے مثالی رہے ہیں. 1951 کے آغاز میں پاکستان اور سعودی عرب دوستی کے معاہدے میں بندھے جو پائیدار دوستی کی بنیاد بنا. 1965 اور 1971 کی جنگ ہوئی بھٹی صاحب، اس میں سعودی عرب نے پاکستان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا اور ہر طرح کی مدد کی، پاکستان کی ہر طرح کی مدد کی. اور پھر جب سوویت یونین نے افغانستان میں چڑھائی کی اور اس کی اگلی منزل پاکستان تھی، تو اس جنگ میں بھی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. اور خاص طور پہ جب لاکھوں پناہ گزین پاکستان آئے تو ان کی مدد کے لیے بھی سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی. پھر 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تو پوری دنیا نے ہم پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں. تو اس مشکل وقت میں بھی سعودی عرب ہمارے ساتھ تھا اور انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی، مالی مدد کی، سفارتی مدد کی، سیاسی مدد کی. اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ ایک سال تک بھٹی صاحب 50,000 بیرل تیل پاکستان کو دیا گیا مؤخر ادائیگی کی بنیاد پہ، اور اس کا کبھی بھی انہوں نے احسان بھی نہیں جتایا. سعودی عرب کی بھرپور حمایت اور مدد سے پاکستان نے 1976 میں لاہور میں بھٹی صاحب دوسری OIC سمٹ منعقد کی. اس کے علاوہ 2005 اور 2010 اور 11 کے سیلاب اور زلزلے میں وہ تو میں آئی وٹنس بہت زیادہ مدد کی زلزلہ زدگان کی، اور مختلف علاقوں میں گئے سعودی عرب. یہاں پہ سعودی جہاز جو ہیں وہ بالکل ایسے ڈسپوزل پہ تھے کہ جیسے بس سٹینڈ پہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں. تو بھرپور مدد کی اس وقت کے سفیر، اس وقت کی سعودی حکومت نے. پھر سعودی عرب واحد ملک ہے بھٹی صاحب جہاں پہ ہمارے جو تفصیلات زر ہیں، جو زر مبادلہ آتا ہے، 29% زر مبادلہ سعودی عرب سے آتا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے سعودی عرب میں جو مقیم ہے، وہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے اور وہ ملینز میں ہے. اس کے بعد 2017 اور 18 کے دوران صرف پچھلے سال بھٹی صاحب 17-18 اس میں صرف سعودی عرب سے $4.8 بلین جو ہے وہ زر مبادلہ پاکستان آیا ہے. سعودی عرب کی 25 کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں. یہ ایک موٹے اس کے بعد وزیر اعظم جب عمران خان سعودی عرب گئے بھٹی صاحب تو $3 ارب اب تک سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں قومی خزانے میں جمع کر. میں کچھ بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی دیکھیں، جو آپ نے ہسٹری سنائی اس میں تو دو رائے ہے کوئی نہیں. جب بھی کڑا وقت آیا پاکستان میں، چاہے دشمن ملکوں نے حملہ آور ہوئے، پاکستان کی سلامتی یا اندرونی طور پہ سازشیں ہوئی، سعودی عرب ہر اول دستے کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. لیکن پچھلے 10 سالوں میں آپ اس کا کریڈٹ جو معاشی آج کل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کا فوج کو بھی نہ دیں گے تو یہ بھی غلط ہوگی. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کے بڑے اچھے جاننے والے ہیں. ایک انہوں نے رد الفساد شروع کیا، اس سمے میں بعد دہشت گردوں کی کمر توڑی اور دنیا میں میسج گیا کہ پاکستان پرامن ملک ہے، اور مواد اس کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی. اس کی وجہ بڑی کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. ماضی میں جب 8-8 10-10 بلاسٹ لاہور پاکستان میں ہوتے تھے تو یقیناً انویسٹر، غیر ملکی انویسٹر کو اپنی زندگی محفوظ ہوتی ہے. لیکن مجھے ایک بتائیں، آپ کے جو حد عزیز ہیں پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دینا ہے اور قیمتی گاڑیاں بھی فروخت کر دیں. تو اب شاہی مہمان آ رہے ہیں، بڑے پروقار مہمان ہیں، ہمارے لیے مخلص ہے، ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو ان کو ٹھہرانے کے لیے یقیناً پی ایم ہاؤس ہی استعمال ہوگا یا یونیورسٹی، یا جو گاڑیاں ہیں. یقینی بات ہے ان کے شان شان گاڑیاں کیا کرائے پہ لی جا رہی ہیں، یا ابھی سرکار کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں کہ ان کو ریسیو کیا جائے ان کے شان شان.